Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to learn about accounts receivable. What you have been doing since you started QuickBooks is that you have learned to set up an environment, and in that environment you have also set up customer center. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کسٹمر ہمارے وہ ہیں جو ہم سے ہمارا مال بھی لیتے ہیں اور ہماری سروسز بھی ایکوائر کرتے ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہے کہ ہماری جو کمپنی ہے وہ دو کام کرتی ہے. ایک اپنے کسٹمرز کو وہ بلڈنگ مٹیریل سیل کرتی ہے اور اپنے کلائنٹس کو وہ کنسٹرکشن کر کے دیتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنسٹرکشن سروسز بھی ہم پرووائڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلڈنگ مٹیریل بھی ہم سپلائی کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس ایٹ اے گیون پوائنٹ آف ٹائم وی آر پرووائڈنگ گڈس ایز ویل ایز سروسز ٹو آر کسٹمرز. اور جب بھی اس طرح کی کوئی کمپنی ہوتی ہے تو اس کے پاس بہت سارے کسٹمرز نے اس کو پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں. جب بھی آپ کسی دکان پہ، مال پہ، اسٹور پہ جاتے ہیں یا پیٹرول بھرواتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ فوراً یہ کام کرنے کے بعد اس کی پیمنٹ کرتے ہیں. بلکہ بعض جگہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ پیمنٹ پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو سروس دی جاتی ہے. لیکن بہت سارے ایسے بڑے بڑے بزنسز ہیں جس میں پیمنٹ یا ادائیگی آپ کو بعد میں ہوتی ہے. بھلے آپ اس میں ان لوگوں کو کوئی مٹیریل سپلائی کر رہے ہوں یا کوئی سروسز دے رہے ہوں. اور عام طور پہ یہ پیمنٹ آپ کو کسی انسپیکشن یا پیریڈ کے بعد ہوتی ہے جس میں آپ نے ان کو کسی قسم کی وارنٹی وغیرہ دی ہو. ہمارے کیس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیمنٹ مسلسل نہیں مل رہی ہو. کنسٹرکشن کے وقت ہم نے مائل سٹونز یا وہ اسٹیپس رکھے ہوتے ہیں جس کے اوپر ہمیں پیمنٹ ملے گی اور اس وقت تک ہمیں سارے خرچے برداشت کرنے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ ہمیں پیمنٹ ملے گی جب گھر کی چھت پڑ جائے گی. جب تک چھت نہ پڑے آپ نے سارے خرچے خود اٹھانے ہیں اور جیسے ہی آپ کی چھت پڑ جائے تو آپ کو تمام اخراجات جو آپ نے اپنے مٹیریل اور اپنی لیبر کے اوپر لگایا ہے وہ سارا کا سارا آپ انوائس کر کے اپنے کسٹمر سے کلیم کرتے ہیں. یہ تمام طریقہ کار جہاں ہم کسی بھی کسٹمر یا کلائنٹ سے پیمنٹ وصول کرنے کے لیے اسے انوائس کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اسے سروسز دے دی ہیں، اب وہ ہمیں اس کی پیمنٹ کرے گا، اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹس ریسیویبل. جیسے کہ ان دو الفاظ سے ہی آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ یہ اکاؤنٹنگ کا پرنسپل ہے اور ریسیویبل وہ ہے کہ وہ پیسے جو آپ کو آنے ہیں which are receivable by you due to some goods that you have supplied to your customers or the services that is provided to your clients. جو بھی آپ نے سروس یا گڈس اپنے کسٹمر کو دی ہیں اس کے عوض جو بھی آپ کو پیسے آنے ہیں they are classified as accounts receivable. اور آپ اس کی ڈیفینیشن میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ money owed to you due to your providing services or goods to your customers is called account receivable. جو بھی پیسے آپ نے اپنے کلائنٹ یا کسٹمر سے لینے ہیں اس سروس یا اس گڈس کے اگینسٹ جو آپ نے اسے دے دی ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں. یاد رہے کہ جب بھی ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کی بات کرتے ہیں یہ پیسے ہمیں فیوچر میں ملنے ہیں، لیکن بہت زیادہ فیوچر میں نہیں. اس کی ڈیفینیشن ہم پیمنٹ ٹرمز میں پہلے ہی کر چکے ہوتے ہیں. لیکن بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ غیر ارادی طور پہ بھی اور کسی بھی اور وجہ سے بعض پیسے ہمیں نہیں مل پاتے. ایسے پیسوں کو یا ایسی جو اکاؤنٹ ریسیویبل کو جو ہمیں نہیں مل پاتے ہم ان کو ٹرم دیتے ہیں بیڈ ڈیٹ. بیڈ ڈیٹ کیا ہے؟ بیڈ ڈیٹ وہ پیسہ ہے جو ہم نے کسی سے کلیم کیا، کسی سے مانگا، لیکن کسی بھی وجہ سے وہ ہمیں یہ پیمنٹ نہیں کر پایا. یہ وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
یہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارا کسٹمر تھا یا کلائنٹ تھا وہ بینکرپسی میں چلا گیا, اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں دینے کے, جب پیسے آئیں گے تب وہ ادا کرے گا. ہو سکتا ہے وہاں کام رک گیا ہے فنڈز شارٹیج کی وجہ سے اپنے کانٹریکٹرز کو پیمنٹ نہیں کر پا رہے. ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس کا کوئی ڈسپیوٹ چل رہا ہو جس کے بنیاد پہ وہ ہمیں پیمنٹ نہیں کر رہا. یہ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ہمارا پیسہ کہیں نہ کہیں پھنس سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ ہمیں پوری کوشش کرنی ہوتی ہے کہ بیڈ ڈیٹ کم سے کم رہے, کیونکہ کوئی بھی بزنس جو اپنی سروسز یا گڈس کسی اور کو فراہم کرتا ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے, نیچرل اس کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو اس کی پیمنٹ ملے گی. لیکن بعض دفعہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ پیمنٹ نہ ملے. جب بھی ہمارے پاس پیسے آتے ہیں یہ ہمارے کرنٹ ایسٹ میں اکاؤنٹ ریسیویبل میں جاتے ہیں اور اس کلائنٹ یا جو بھی ہمارا کسٹمر ہے اس کی طرف واجبل ادا ہو جاتے ہیں. اور جب بھی وہ ہمیں یہ پیمنٹ کر دیتا ہے تو یہ پیسے ہمارے سیلز میں اور ہماری کیش میں یا بینک میں ریفلیکٹ ہونے لگتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل کہ یہ ہوتا کیسے. ایک کمپنی کو ہم نے اپنا مال بیچا اور ہم نے اسے 10,000 روپے کا سامان اور سروسز دی ہیں. اس کے ساتھ جو ہماری پیمنٹ ٹرمز ہیں وہ یہ ہے کہ 30 دن کے اندر اندر وہ ہماری پیمنٹ کر دے گا. جب بھی یہ پیمنٹ ہم اپنے اکاؤنٹس میں ریکارڈ کریں گے تو ہم اس کو اکاؤنٹ ریسیویبل میں اکاؤنٹ فار کریں گے اور دوسرا پارٹ ہم اس کا سیلز ریونیو میں اکاؤنٹ فار کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس ابھی آئے نہیں, لیکن we expect that we will be receiving this payment from our client or customer very soon. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹرانزیکشن کی جو اکاؤنٹنگ انٹری ہم اپنے پاس ریکارڈ کریں گے وہ کچھ اس طریقے سے. اس میں سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری اکاؤنٹنگ انٹری کے 3 پارٹس ہیں, ایک نومیرک, دوسرا ڈسکرپٹیو اور تیسرا ڈیبٹ یا کریڈٹ. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے چارٹ آف اکاؤنٹ پڑھا تھا تو ہمیں پتہ چلا تھا کہ چارٹ آف اکاؤنٹ فارمز دا بیسس آف آل اکاؤنٹنگ اینڈ آل اکاؤنٹنگ ٹرانزیکشنز وچ وی آر گوئنگ ٹو ریکارڈ. تو یہ جو آپ کو کوڈ اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, سب سے پہلا پارٹ دیٹ از چارٹ آف اکاؤنٹ کوڈ. اور یہ کس چیز کو ڈسکرائب کر رہا ہے؟ دس از ڈسکرائبنگ دا نیکسٹ ڈسکرپٹیو پارٹ دیٹ از اکاؤنٹس ریسیویبل. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا ایک کوڈ ہے اور سیلز ریونیو کا دوسرا کوڈ ہے. ہمارے پاس ہمیشہ اکاؤنٹنگ 2 کوڈز یا اس سے زیادہ کوڈز کی بیسس پہ ہوتی ہے اور ہمارے پاس ڈیبٹ اینڈ کریڈٹ کی اماؤنٹ ہمیشہ برابر ہونی چاہیے. جب بھی آپ اکاؤنٹ ریسیویبل کو ریکارڈ کریں گے آپ ایز پر یور ریکوائرمنٹ اکاؤنٹ ریسیویبل کا وہ کوڈ استعمال کریں گے جو موسٹ اپروپریٹ ہے, اور اسی طرح سیلز ریونیو کا بھی آپ وہ والا کوڈ استعمال کریں گے جو اس بزنس یا اس ٹرانزیکشن کے لیے موسٹ سوٹیبل ہے. میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا سیلز ریونیو ایک سے زیادہ اسٹریم یا ایک سے زیادہ طریقوں سے آپ کے پاس آ رہی ہو. سیلز آف گڈس, سیلز آف سروسز اور سیلز آف گڈز اینڈ سروسز آن اے پروجیکٹ. یہ آپ کو بہتر پتا ہے کہ آپ کے پاس یہ ریونیو کہاں سے جنریٹ ہو کے آ رہا ہے. سو یو ول نو دا ایگزیکٹ چارٹ آف اکاؤنٹ کوڈ وچ یو نیڈ اور ریکوائر ٹو ریکارڈ دس ٹرانزیکشن. لیکن یہ پورا طریقہ کار ہے جس کے تحت ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کو ریکارڈ کر رہے ہیں. ونس اگین, اکاؤنٹ ریسیویبل از دیٹ money which is owed to you by your customer or client and which has been claimed by you but still not received. نام سے ہی ظاہر ہے ریسیویبل, اس کا مطلب ہے آنے والا ہے. یہ پیسے آپ کے پاس آنے والے ہیں. کہاں سے؟ کسٹمر یا کلائنٹ سے. کب آنے والے ہیں وہ آپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتاتی ہے. ان دس کیس ٹرم از دیٹ یو آر گوئنگ ٹو بی پیڈ within 30 days of completing the task. اور وہ ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ ہمیں ایسے پتا چلتا ہے کہ اب آپ اسکرین پہ دیکھیں N30 نیٹ 30 ڈیز کے اندر آپ کو پیمنٹ آنی ہے. اور یہ وہ طریقہ کار ہے جسے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اپنا اکاؤنٹ ریسیویبل.
اسی طرح کوئک بکس میں جب آپ ڈیفائن کر دیں گے کسٹمرز کو اپنے چارٹ آف اکاؤنٹ کو، تو سسٹم آپ سے پرومپٹ کرے گا کہ یہ میں اکاؤنٹنگ کوڈ استعمال کر رہا ہوں. اف یو آر آل رائٹ ود دیٹ، آٹومیٹکلی یہ ٹرانزیکشن اس چارٹ آف اکاؤنٹ کے کوڈ میں ایڈ اپ ہو جائے گی، اور یہ طریقہ کار پورے سسٹم میں آٹومیٹکلی آپ کی تمام ٹرانزیکشنز اور اس کا ڈیٹا سیو کرتی چلی جائے گی. In the next section, we will see what happens when there are certain account receivable which we may never be able to collect. ہو سکتا ہے کہ ایسے بھی پیسے ہوں جو ہمارے کسٹمر سے ہمیں نہ آئیں. اس کیس میں ہم نے کیا اکاؤنٹنگ انٹری ڈالنی ہے اور کس طرح پروسیڈ کرنا ہے، we'll see in the next section.